مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے گو گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخشتے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما کر کہتے ہیں اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ اس حدیث سے یہ ہرگز سمجھا نہ جائے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کے گناہ یا گناہ فی نفسی بہت پسند ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مقصود بتلانا حدیث میں یہ ہے کہ جس بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ فی الفور توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے مولا و آقا کو منائے، اپنے گناہ کی تلافی اور اس کا اعتراف اور اس کی بخشش کا بندوبست رب کے حضور اپنی دعا میں کرے، اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہرگز بھی نہ چھوڑے۔ بے شک نیکی کرنے کی ہمت اور برائی اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق اور اذن سے ہی ممکن ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ نیز بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس حدیث تو عثمان رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور اس تیسری روایت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے وسیع مغفرت اور اللہ کی انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے 4 برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم و کریم مولا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اے اللہ، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان، اے عفو و درگزر کرنے والے، اور کسی بھکاری کو اپنے در سے آپ خالی نہ پھیرنے والے ہیں تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں سے بھی درگزر فرمائیے اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دیجیے، آمین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بقول یہی وہ مبارک آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جانتے ہوں، یعنی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، جیسے اور جگہ ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ اور جگہ ہے ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الآیات، یعنی جو کوئی شخص بھی برا کام کر لے یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ عز و جل بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔